السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، گزشتہ جمعرات کو سیرت پڑھنے پڑھانے اور اس کے تعلق سے پڑھنے والے کو کیا فوائد اور کیا منافع ملنے والے ہیں اس کے تعلق سے درس ہوا تھا۔ آج عرب اور عرب کا محل وقوع اور اس طرح سے اس وقت کون سے قبائل پائے جاتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے، اس کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ اگر دیکھا جائے کہ عرب کا معنی کیا ہوتا ہے تو عرب کے معنی کے اعتبار سے اصل عربی زبان میں عرب صحرا، ریگستان، ایسی جگہ جہاں گھاس پھوس ہریالی نہ ہو اس پر عرب کا اطلاق ہوتا ہے، اور ان قوموں پر بھی عرب کا اطلاق ہوتا ہے جو اس طرح کی جگہوں میں رہتے اور بستے ہیں، صحرائی جگہوں میں، ریتیلی جگہوں میں، بالکل ریگستانی جگہ ہو، گھاس پودا زراعت اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، پانی وغیرہ کا حصول بہت ہی مشکل ہو، ایسی جگہوں پر رہنے اور بسنے والوں کو بھی عرب کہا جاتا ہے۔ اگر جزیرہ عرب کو آپ دیکھیں محل وقوع کے اعتبار سے اور اس کے لوکیشن کے اعتبار سے تو غرب سے یعنی پچھم سائڈ سے آپ کو بحر عرب، احمر اور اسی طرح سے جزیرہ سینا سے ملا جلا حصہ آپ کو ملے گا، غربن پچھم کے سائڈ سے۔ اور اگر آپ شرق میں دیکھیں، پورب سائڈ سے دیکھیں تو خلیج عربی آپ کو ملے گی، اسی طرح سے بہت بڑا حصہ جو ہے عراق کا جنوبی حصہ جو ہے متصل ملے گا اس جزیرہ عرب سے۔ ساؤتھ میں اگر دیکھیں گے تو وہ بحر عرب ہے جو بحر ہند سے جا کر کے ملتا ہے۔ اسی طرح سے نارتھ یعنی شمال میں اگر دیکھیں گے تو بلاد شام اور عراق کے کچھ حصوں کا سلسلہ جا کر کے ملتا ہے بعض حدود سے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ اس کی مساحت اور اس کی مسافت و ڈسٹینس جو ہے مربع طور پہ کتنا ہے تو تقریباً 13 لاکھ کے آس پاس جو ہے 13 لاکھ میل کے آس پاس جو ہے اس کا ایریا اور اس کا حصہ پھیلا ہوا ہے، اور اپنے جغرافیائی اعتبار سے یہ جزیرہ عرب جو ہے اور اپنے لوکیشن کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ داخلی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ریگستان ہے، ریتیلی جگہ ہر جگہ ہے، اور اس وجہ سے جو ہے اس جزیرہ عرب کو بہت مضبوط قلعہ مانا جاتا ہے دشمنوں کے حملے کے اعتبار سے، یعنی بڑا محفوظ ایریا ہے اور بہت ہی سیفٹی والا ایریا ہے اور بڑا سیف ایریا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ تاریخ اگر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ باہر سے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی باہر کے لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ جمایا اور نہ ہی باہر کے لوگوں کی ان کے اوپر حکومت رہی،
بلکہ تمام حالات میں اس جزیر عرب کے رہنے اور بسنے والے لوگ جو ہے تمام امور میں آزادانہ زندگی اور آزادانہ تصرف کے حامل تھے. ان کے اوپر کسی کا قبضہ یا کسی کا دبدبہ یا کسی کا غلبہ نہیں تھا خارجی طاقتوں کا. اسی طرح سے اگر آپ خارجی اعتبار سے دیکھیں تو داخلی اعتبار سے بڑا سیف ہے. خارجی اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو ہے تمام قارات کو اور تمام بڑے بڑے ایریوں کو جو ہے اس سے جوڑتا ہے عالم قدیم میں پہلے زمانے سے ہی. اسی لیے آپ دیکھیں اگر بر اور بحر دونوں اعتبار سے اس سے اتصال اور اس کے ساتھ تعاون کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی قریب سے اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ملتا ہے. شمالی اور غربی ایریے میں اگر آپ دیکھیں تو افریقہ ہے. اسی طرح سے شمالی اور شرقی ایریے میں دیکھیں تو یورپ ہے. اسی طرح سے شرق میں دیکھیں مشرق کی ناحیے سے دیکھیں تو تمام عجم اور شرق اوسط اور ادنا یہ تمام کے تمام ایریے جو ہے ملتے ہیں اور یہ ہندوستان اور چین تک سلسلہ جو ہے یہ جڑتا ہے. تو بحر کے اعتبار سے اور بر کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بحرن جو ہے جتنے بھی پانی کے جہاز ہیں وہ جزیرہ کے پورٹ پہ آ کر کے رکتے ہیں جزیرہ عرب کے. اسی طرح سے اگر جغرافی اعتبار سے دیکھیں تو جو ہے جزیرہ عرب کے شمال میں یعنی نارتھ میں اسی طرح سے ساؤتھ میں آپ دیکھیں تو بہت ساری قوموں کا جو ہے اجتماع کا اور تجارتی لین دین کا بہت مضبوط اور بہت قوی سلسلہ رہا ہے. اسی طرح سے ثقافتی اور علمی اور دینی اور دیگر فنون کے اعتبار سے بھی بڑا ہی تعلق رہا ہے قوموں کا شمال جزیرہ اور جنوب جزیرہ سے. اگر قوموں کی بات کریں آپ کہ اسلام سے پہلے کون سی قومیں پائی جاتی تھیں یا عرب میں کون کون سی قومیں بسی ہیں تو اس حساب سے اگر آپ تقسیم کریں تو 3 ناموں سے جو ہے قومیں پہچانی جاتی تھیں. اس کے بعد اس کے ساتھ میں بہت ساری برانچز ہیں. نمبر 1 جسے عرب باعدہ کہا جاتا تھا اور اسی طرح سے نمبر 2 جسے عرب عاربہ کہا جاتا تھا اور نمبر 3 عرب مستعربہ کہا جاتا تھا. ان 3 ناموں سے جو ہے قومیں اس جزیرہ عرب میں پائی جاتی تھیں. عرب عاربہ جو عرب باعدہ ان قدیم اور پرانے عرب لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل تاریخ میں نہیں پائی جاتی عرب باعدہ کے تعلق سے. جیسے عرب باعدہ میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ قوم عاد ہیں، قوم ثمود ہیں، اسی طرح سے قوم تسم ہیں، جدیس ہیں، عملاق ہیں اور اس کے علاوہ دوسری قومیں ہیں. یہ قدیم عرب باعدہ کے ضمن میں آتے ہیں یہ اور ان کے بارے میں تاریخ میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل نہیں مل پائے گی. نمبر 2 عرب عاربہ. عرب عاربہ کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے یعرب ابن یشجب ابن قحطان کی نسل سے نکلے ہوئے لوگ تھے. یعرب ابن یشجب ابن قحطان کی نسل سے نکلے ہوئے لوگ تھے جنہیں عرب قحطانیہ کہا جاتا ہے. اور آج آپ لوگ اگر دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے تو قحطانی قبیلہ پایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ آج بھی قحطانی اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ان کا سلسلہ انہی لوگوں کے سلسلے سے جا کر کے ملتا ہے جن کے جد امجد جو ہے یعرب ابن یشجب ابن قحطان ہے. نمبر 3 عرب مستعربہ. عرب مستعربہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آتے ہیں اور انہیں عرب عدنانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. عرب عاربہ جو قحطانی بھی کہلاتے ہیں اور قحطان قبیلے سے مشہور ہیں، ان کی اصل جگہ جو تھی یا جہاں پر یہ آباد تھے یہ یمن میں آباد تھے، بلاد یمن میں یہ تھے.
لیکن جب ان کے قبیلے بڑھے اور پروان چڑھے تو اس میں سے جو ہے دو قبیلے بڑے مشہور ہوئے. ایک قبیلہ حمیر نامی سے مشہور ہوا اور اس کے برانچز یا اس کی فرعیں جو ہے یہ زید، الجمہور، قضاء اور سکاسک کے نام سے مشہور ہوئیں. نمبر دو، انہی قحطانیوں میں سے دوسرا قبیلہ کیا تھا؟ کہلان نام کا قبیلہ تھا. اور ان کے مشہور خاندان یا مشہور برانچز جو نکلی ان میں سے ہمدان قبیلہ ہے، انمار ہے، طی ہے، مذحج ہے، کندہ ہے، لخم ہے، جذام ہے، ازد ہے، اوس ہے، خزرج ہے، اور اسی طرح سے اولاد جفنا جو ملوک شام سے جانے جاتے ہیں. تو کہلان کی جو برانچز ہیں یہ کئی ایک برانچز وہاں سے نکلی اور پھیلی. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو کہلان سے نکلی ہوئی جو برانچز تھیں یا جو خاندان تھے، جو کنبے اور قبیلے تھے، انہوں نے جو ہے یمن چھوڑ کر کے یمن سے ہجرت کر لی اور کہاں چلے آئے؟ یہ جزیرہ کے اطراف میں چلے آئے، انحائے جزیرہ میں چلے آئے. اور اکثر ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ہجرت کی ہے وہ سیل عرم جو بہت مشہور ہے، اس کے آنے سے تھوڑے ہی دن پہلے اکثر لوگوں نے وہ ہجرت کر لی تھی، جزیرہ عرب کے اطراف میں آ کر کے بس گئے تھے. اور وجہ یہ تھی کہ سیل عرم کی وجہ سے جو ہے ان کی تجارت جو ہے بہت متاثر ہو گئی، بلکہ ناکامی کا شکار ہو گئی. تو پھر انہوں نے جو ہے وہاں سے ہجرت کی. اور دوسرا سبب ان کی ہجرت کا یہ تھا کہ رومان کے لوگ جو تھے یا رومانی جو تھے انہوں نے بحری تجارت پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور بری راستے میں انہوں نے فساد برپا کر دیا تھا بلاد مصر اور شام پر قبضہ کی وجہ سے. تو اس وجہ سے یہ مجبور ہوئے تھے کہ یہ وہاں سے یمن سے ہجرت کر کے اجزائے عرب اور اطراف جزیرہ میں آ کر کے بود و باش اختیار کریں. اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ عین وجہ یہ بھی تھی ایک کہ کہلان اور حمیر کے خاندانوں میں جو ہے چپقلش تھی، لڑائی تھا، جھگڑا تھا، کھینچ اور تان تھا. اس کی وجہ سے بھی کہلان کے قبیلوں نے جو ہے اجزائے اور اطراف جزیرہ میں آ کر کے بود و باش اختیار کر لی. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ان مہاجرین کو اگر ہم تقسیم کریں تو کہلان سے جو خاندان نکلے وہ 4 قسم ان کی بنتی ہے. پہلی قسم ازد، اور ازد نے جو ہجرت کی وہ عمران ابن عمرو مزیقیہ کی رائے پر ہجرت کی اور بلاد یمن میں یہ مختلف جگہوں میں منتقل ہوتے رہے. اس کے بعد یہ شمال میں جا کر کے انہوں نے بود و باش اختیار کر لی، استقرار ہو گیا. اور اس طرح سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو تفصیل میں اگر پہنچا جائے، دیکھا جائے تو اس رحلے کے بعد نہائی طور پہ ثعلب ابن عمرو جو ازد میں سے ہیں انہوں نے حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ اور ذی وقار کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر انہوں نے بود و باش اختیار کی اور وہاں پر سکونت اختیار کی. لیکن جب ان کا بیٹا ثعلبہ ابن عمرو کا بیٹا جب بڑا ہوا اور ان کے اندر قوت و طاقت آئی اور ان کی فیملی بڑھی تو پھر وہاں سے انہوں نے ثعلبیہ اور ذی وقار سے نکل کر کے مدینہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ اختیار کیا اور پھر وہاں پر آ کر کے انہوں نے اپنا قیام کیا اور وہاں ٹھہر گئے. اور ثعلبہ کے ابنا میں سے ہی یہ اوس اور خزرج ہیں جو حارثہ ابن ثعلبہ کے بیٹے ہیں جو کہ مشہور ہیں. اور اوس و خزرج کی جو تاریخ میں جنگ اور ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ دراصل ثعلبہ ابن عمرو کے بیٹوں میں سے ہیں جو کہ ازد سے نکلے. اس کے بعد حارثہ ابن عمرو جسے خزاعہ کہا جاتا ہے اور ان کے بیٹے جو ہے حجاز کے اطراف میں جو ہے انہوں نے جو ہے منتشر ہو گئے اور انہوں نے بود باش اختیار کر لی. یہاں تک کہ یہ حجاز میں مر الظہران نام کی جگہ تک پہنچ گئے اور اس کے بعد جو ہے حرم کا افتتاح کیا انہوں نے اور حرم میں داخل ہوئے اور مکہ کو انہوں نے اپنی منزل اور اپنا جو ہے وطن اختیار کیا. وَأَجْلَوْا سُكَّانَ الْجَرَاحِمَ
اور جو لوگ پہلے سے وہاں پر رہ رہے تھے جرہمی لوگ، جرہم قبیلے جرہم کے، ان کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا اور خود جو ہے یہاں پر آ کر کے بس گئے۔ عمران ابن عمرو عمان میں بسے اور ان کے بیٹوں نے اور انہوں نے وہاں پر اپنا بود و باش اختیار کی، اور یہ ازد عمان ہیں۔ اسی طرح سے نصر ابن ازد نے تہامہ میں، جو ازد شنوعہ کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے تہامہ میں اپنی بود و باش اختیار کی۔ جفنا ابن عمرو شام کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے سکونت اختیار کی، اور یہی لوگ ہیں جو ابو ملوک غساسنہ کے بادشاہ کے باپ مانے جاتے ہیں، اور اسی طرف ان کی یہ جو ہے ماء حجاز کی طرف جو ہے ان کی نسبت ہوتی ہے۔ حجاز میں جو ایک جگہ ہے جہاں پہ پانی وغیرہ مشہور ہے، تو انہی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، اور غسان کے نام سے یہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ پہلے یہ شام میں گئے اور شام میں نازل ہونے سے پہلے یہاں پہ حجاز کے اندر ہی آئے۔ دوسری برانچ جو ہے کہلان کے قبیلے کہلان کی دوسری برانچ ہے لحم اور جذام، اور انہیں جو ہے لخم اور زبان اور جذام، ان کو لخمیین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ نصر بن ربیعہ کی نسل سے ہیں۔ تیسری بنو طی، اور یہ ازد کے جانے کے بعد جو ہے شمال کی طرف گئے، اس کے بعد جو ہے جبلین نامی جگہ جو اجا و سلمہ ہے جبلین میں، اس جگہ جا کر کے انہوں نے سکونت اختیار کی، اور وہاں پر پھر انہوں نے قیام کیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑ جبلین کے درمیان جو اجا و سلمہ ہے، یہ جبل طے کے نام سے مشہور ہو گیا، کیونکہ جو ہے بنو طے یہاں پر جا کر کے انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی اور اپنا قیام کیا۔ نمبر 4 کندہ، یہ بحرین میں گئے اور پھر مجبوراً انہوں اس کو چھوڑنا پڑا، اور وہاں سے چھوڑ کر کے پھر حضرموت گئے، اور وہاں پر بھی وہی حال ان کا رہا جو بحرین میں رہا، دقت اور پریشانی اور تکلیف کا۔ تو پھر یہ نجد آ گئے، اور وہاں ایک حکومت جیسی صورت انہوں نے، عظیم حکومت جیسی صورت بنا لی، لیکن بہت جلد ان کی حکومت زائل ہو گئی، اور پھر یہاں سے یہ ختم ہو گئے۔ حمیر میں سے قبیلہ ہے جس کی طرف اختلاف تو ہے نسبت کرنے میں، وہ قضاء قبیلہ ہے جس نے یمن ہجرت کی، اور بادیت السماوہ نام کی جگہ کو، عراق کے مشرق میں جو جگہ ہے وہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ عرب مستعربہ جو ہے، ان کی اصل جو ہے یا ان کے جد اعلیٰ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو کہ اصل بلاد عراق سے تھے۔ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اور یہ نہر فرات کے جو ہے مغربی ساحل پر واقع ہے، کوفہ سے قریب ہے، اور اس کی تفاصیل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو آثار اور زیر زمین دفن شدہ امور کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، ان کے یہاں اس کی بہت انتہائی دقت کے ساتھ تفاصیل موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے، یعنی عراق میں تھے، میں تھے، سے ہجرت کر کے حران آئے یا حران آئے، وہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی، فلسطین آئے، اور فلسطین میں انہوں نے اپنا دعوتی مرکز بنایا فلسطین کو، اور وہاں پر کافی دنوں تک رہے اور دعوتی کام کرتے رہے، آتے اور جاتے رہے۔ اور ایک بار وہ مصر آئے، اور فرعون نے اپنے مکر اور اپنے دجل اور اپنی سازش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنا چاہی، سازش رچی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اس سازش کو ناکام کیا، اور اس کی تفصیل آپ جانتے ہوں گے۔ جب فرعون نے یہ سمجھا کہ یہ خاتون جو سارہ علیہ السلام ہیں،
ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے بہت قوی ہے، تو پھر اخیر میں اللہ کے حکم سے انہوں نے، فرعون نے اپنی بیٹی کو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ تاریخ میں ہے کہ خادمہ کو، لیکن تحقیق کیا اہل علم نے کہ اپنی بیٹی کو اس نے بطور خدمت، اپنی بیٹی جس کا نام ہاجر تھا، بطور خدمت جو ہے ان کے فضل اور ان کے اللہ سے قوی صلہ اور تعلق کی بنیاد پر بطور خدمت جو ہے ہاجر کو عطا کیا تھا۔ بعد میں حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی کرا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس گئے، اور اللہ رب العالمین نے ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس لیے سارہ کو بڑی غیرت آئی، یہاں تک کہ پریشر ان کے اوپر اتنا بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ان کے بچے چھوٹے جو اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بچے کے ساتھ انہیں ان سے دور کر دینے کا پر مجبور کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو حجاز لے کر کے آ گئے، اور وادی غیر ذی زرع جس کا ذکر قرآن میں ہے، وادی غیر ذی زرع میں بیت اللہ محرم کے پاس ان کو چھوڑا اور وہاں ان کو رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ جگہ نیچی تھی، جہاں پر بارش وغیرہ اگر آتی تھی تو دائیں اور بائیں سے بڑی پریشانی ہوتی تھی، تو اس لیے جو ہے ایک اونچی جگہ تھی زمزم کے اوپر، مسجد کے اعلیٰ حصے پر، تو وہاں پر ان دونوں کو رکھا تاکہ اس سیلاب سے اور اس پانی کے دباؤ سے ان کو بچایا جا سکے۔ اور اس صورت میں یا اس حال میں اس وقت سوائے ان کے مکہ میں اور کوئی نہیں تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وادن غیر ذی زرع، اس لیے کہ بڑی خشکی تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بڑی دقت تھی، بڑی پریشانی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کو لے کر کے یہاں پر آئے اور یہاں پر انہیں چھوڑا۔ پانی وغیرہ کچھ نہیں تھا، بڑی پریشانی، بڑی دقت تھی۔ ایک مشکیزہ، ایک چمڑے کا ایک برتن ہوتا ہے جس میں پانی رکھتے ہیں، وہی ان کے پاس انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، جس میں تھوڑی سی کھجور بھی تھی اور تھوڑا سا پانی بھی تھا، اور اس کے بعد وہ فلسطین واپس چلے گئے۔ چند ہی دن گزرے تھے یہاں تک کہ پانی اور کھجور ختم ہو گئی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سارا توشہ ختم ہو گیا، شدت بھوک اور شدت پیاس، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے بئر زمزم کے چشمے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بئر زمزم کا جو ہے چشمہ جو ہے اللہ رب العالمین نے بہایا، اور اس طرح سے وہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کے لیے پانی اور غذا دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس کو فراہم کیا، اور ایک مدت تک وہاں پر پورا واقعہ حضرت کیا نام ہے حجر علیہ السلام کا معروف و مشہور ہے، جو سعی بین الصفا والمروہ ہے، اس کے تعلق سے پانی کے تلاش میں ادھر سے دوڑتی ادھر سے دوڑتی، یہ پوری ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال صحیح بخاری میں ہے کہ مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، اور ان کے حال چال اور ان کے خبر اور اخبار لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت رہی کہ تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد آتے اور جاتے رہے اور ان کی خیر اور خیریت لیتے رہے، اور اگر دیکھا جائے تو بالتحدید اور بالتفصیل یہ نہیں موجود ہے کتنی بار آتے اور جاتے رہے، لیکن 4 بار کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضرت اسماعیل کے جوان ہونے کے بعد ذکر کیا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذبح ہونے کا حکم آیا۔ تو یہ جو ہے قصہ اگر آپ دیکھیں جو قرآن میں ذکر ہے، تو یہ ایک ہی رحلہ اور ایک ہی سفر کا ذکر کرتا ہے، علی الاقل اسماعیل علیہ السلام کی جوان ہونے سے پہلے۔
باقی تین جو ان کے سفر ہیں آنے اور جانے کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ذکر کیا ہے، جس کا ملخص اور تلخیص یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور آپ نے عربی زبان قبیلے جرہم سے سیکھ لی، اور آپ کو وہ لوگ پسند بھی آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تندرست اور توانا تھے، تو جب انہوں نے زبان بھی سیکھ لی اور قبیلے جرہم کو بہت پسند آئے، تو انہوں نے اپنے لوگوں میں سے ایک عورت کی شادی بھی کر دی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ گئے تھے، تو گاہے بگاہے آتے اور جاتے رہتے تھے تاکہ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ تو ایک بار جب آئے شادی کے بعد، تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ان کی بیوی سے پوچھا کیا حال چال ہے، تو انہوں نے ناشکری جیسی صورتحال بنائی اور اپنی تنگی کا ذکر کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیوی سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر وہ آئیں گے تو ان سے کہہ دینا اپنے گھر کا جو ہے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اور جب آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ ایسے ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور حال چال پوچھ رہے تھے، ایسا کہہ کر کے گئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دیا، لیکن بعد میں پھر اسی قبیلے کے سردار کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، جن کا نام تھا مواد ابن عمرو، جو قبیلے جرہم کے سردار تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو پھر وہ نہیں تھے۔ تو پھر وہ یہ بات کہہ کر کے گئے کہ دعا سلام کے بعد کہہ دینا کہ اپنے گھر کا چوکھٹ برقرار رکھیں گے۔ تو وہ سمجھ گئے۔ تو اس طرح سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھا۔ تیسری بار جب آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے تیر تیار کر رہے ہیں ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے قریب۔ تو جب دیکھا انہیں تو کھڑے ہوئے وہ، اور جس طرح سے ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ پرتپاک انداز میں ملتا ہے، اس انداز سے انہوں نے ملاقات کی۔ اور چونکہ یہ تیسری ملاقات بہت دنوں کے بعد ہوئی تھی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا باپ، عمر دراز باپ، اور جو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہو، اتنی لمبی مدت تک صبر کر سکے۔ لیکن بہرحال ایک لمبی مدت کے بعد ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے رہے، اور اسی سفر کے اندر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر بھی کی اور ان کی بنیادوں کو بلند کیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کے حج کا اعلان کیا، اور جیسا کہ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم ہوا کہ آپ اعلان کیجئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کہاں پہنچ پائے گی سارے لوگوں تک؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا کام ہے ندا دینا اور آواز پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ابنت مضاد یعنی دوسری بیوی سے ایک مدت گزری تو 10 بچے، 10 بیٹے عطا کیے، اور ان کے نام اس طرح سے ہیں: نابت او نبایوت، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشماع، دوما، میشا، حدد، یتما، یطور، نفیس، قیدمان۔ اور یہ سب کے سب جو ہے 12 قبیلوں میں پھیل گئے، 12 قبیلوں میں پھیل گئے۔ سب کے سب ایک مدت تک مکہ میں ہی رہے، اور ان میں سے اکثر کا جو کی معیشت یا ان کے رزق کا جو مصدر تھا وہ تجارت تھی، جو بلاد یمن سے جا کر کے بلاد شام اور مصر میں یہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ قبیلے جو ہے جزیرہ عرب میں پھیل گئے، اور جزیرہ عرب سے بھی باہر بہت سارے لوگ چلے گئے، اور بہت سارے لوگوں کے احوال اور اخبار جو ہے ناپید ہو گئے۔
اور ان کے بارے میں تفاصیل نہیں قید ہو سکی، نہیں لکھی جا سکی۔ اس کے بعد جو ہے ابناء نابت، ان کے بیٹوں میں سے جو نابت تھے، یہ شمال حجاز میں جو ہے انہوں نے بود باش اختیار کی اور پھر بہت ہی ترقی کی ان لوگوں نے شمال حجاز کے اندر، اور ایک مضبوط حکومت انہوں نے بنائی وہاں پر، جن کے ماتحت ان کے اطراف کے جتنے بھی لوگ تھے وہ تھے، اور ایک عاصمہ اور ایک کیپٹل انہوں نے اس طرح سے بنایا کہ کوئی بھی اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابنائے نابت جو تھے، انہوں نے جو اپنی ایک حکومت بنائی، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ رومان آئے اور انہوں نے ان کا خاتمہ کیا۔ اور سید سلیمان ندوی جو مورخ ہیں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بحث اور بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آل غسان کے بادشاہ اور اسی طرح سے انصار، یہ اوس اور خزرج میں سے، جو اوس اور خزرج میں سے تھے، لم یکونوا من آل قحطان، ان میں سے کوئی آل قحطان میں تھے، یعنی یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے ملوک غسان، یہ سب اور انصار وغیرہ سب اوس و خزرج میں سے، یہ سارے کے سارے جو ہے اوس و خزرج میں سے تھے، قحطان میں سے کوئی نہیں تھا۔ انما کانوا من آل نابت، اور یہ سب کے سب ان کی جو اصل واپس ہوتی ہے وہ آل نابت ابن اسماعیل کی طرف پلٹتی ہے، اور دیگر دیار میں جو ان کا بقایا ہے، یعنی یہی لوگ باقی اور برقرار رہے اور انہی سے نسل پھیلی۔ جہاں تک قیدار ابن اسماعیل کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں ان کے بچے جو ہے مکہ میں تو رہے اور وہاں پر ان کی نسل بڑھتی رہی، اور اسی سے عدنان اور ان کے بیٹے معد ہیں، اور انہی سے یعنی قیدار ابن اسماعیل سے ہی جو ہے عرب عدنانیہ کا نسب آگے بڑھتا ہے۔ اور جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نسب ذکر کیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، عدنان جو ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں 21 نمبر پہ آتے ہیں، جد امجد ہیں جو عدنان ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا نسب ذکر کرتے تھے تو عدنان تک آ کر رک جاتے تھے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے اتنا پرفیکٹ یا اتنا محقق نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کے ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کذب النسابون، اور اس کے آگے کہتے تھے کہ اس کے آگے جو ہے جو نسبت یا نسب بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ سچے نہیں ہیں، ان کی بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو ہے عدنان سے آگے بھی بڑھایا ہے، لیکن جس حدیث میں اس کا ذکر ہے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عدنان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 40 لوگوں کا سلسلہ ہے، صحیح تحقیق اور صحیح ریسرچ کے مطابق۔ اس کے بعد جو ہے معد جو نزار کے بیٹے ہیں، ان کے بہت سارے خاندان اور قبیلے بڑھے اور پھیل گئے، منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد نزار کے 4 اولاد تھے، جن میں سے 4 قبیلے بڑے بنے، جن میں سے یہ مشہور ہیں ایاد، انمار، ربیعہ، مضر۔ اور ربیعہ اور مضر یہی وہ لوگ ہیں جن کے خاندان اور قبیلے زیادہ منتشر ہوئے اور زیادہ بڑھے۔ تو ربیعہ میں سے اسد بن ربیعہ، عنزہ، عبد القیس اور بکر کے 2 بیٹے، اسی طرح سے تغلب اور حنیفہ وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سے مضر کے قبیلوں میں سے 2 عظیم قبیلے اور مشہور قبیلے بنے، ایک قیس عیلان بن مضر اور بطون الیاس بن مضر۔ اور قیس عیلان میں سے بنو سلیم ہے، بنو حوازن ہے، بنو غطفان ہے، اور غطفان میں سے عبس اور ذبیان ہے، اور اشجع وہ غنی ابن اعصر ہے۔ الیاس ابن مضر کے قبیلوں میں سے جو خاندان بنے وہ تمیم بن مرہ ہے، حذیل بن مدرکہ ہے، بنو اسد ابن خزیمہ و بطون کنانہ ابن خزیمہ، اور کنانہ ابن خزیمہ میں سے قریش ہیں، اور یہ قریش فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ کی اولاد ہیں۔ پھر قریش بہت سارے قبیلوں میں منقسم ہوئی، جن میں سے مشہور قبیلے جو ہیں وہ جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور بطون قصی ابن کلاب ہیں، اور یہی عبد الدار ابن
قصی اسد ابن عبد العزا ابن قصی اور عبد ابن مناف ہے۔ عبد مناف میں سے 4 فصائل ہوئے، 4 برانچز ہوئیں، عبد شمس، نوفل، مطلب، ہاشم، عبید ہاشم، کہتے ہیں کہ ہاشم، اور ہاشم کا گھر ہی ہے یا ہاشم کا خاندان ہی ہے جس سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب کیا، اور اسماعیل کے اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر فرقهم وخیر الفریقین ثم تخیر القبائل، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے جو ہے اللہ کے مخلوقات میں جتنے بھی جماعات تھے ان جماعتوں میں، ان فریقوں میں سب سے بہترین فریق میں سے چنا۔ اس کے بعد پھر قبیلوں میں سے اللہ رب العالمین بہتر قبیلہ منتخب فرمایا اور مجھے بہتر قبیلے میں سے بنایا۔ ثم تخیرت البیوت، پھر اللہ رب العالمین نے بہت سارے اچھے گھرانے بنائے تو اس میں سے مجھے سب سے بہترین گھرانے میں سے منتخب کیا۔ فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، تو کہتے ہیں کہ میں ذاتی اعتبار سے بھی خیر اور گھر کے اعتبار سے بھی میں خیر اور بہتر ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے۔ کہتے ہیں جب عدنان کے بچے پھیل گئے اور ان کی تعداد بڑھ گئی بلاد عرب کے مختلف اطراف میں، اور اس تلاش میں کہ کہاں پر ان کے لیے پانی فراہم ہے اور کہاں ان کے لیے گھاس اور پھوس اس طرح کی چیزیں میسر ہیں، تو اس طرح سے وہ جزیرے عرب میں تمام اطراف میں پھیل گئے اس تلاش میں، پانی اور جو ہے چارے کی تلاش میں۔ تو عبد القیس نے اور اسی طرح سے بکر بن وائل کے قبیلوں نے اور بنی تمیم کے قبیلوں نے جو ہے ہجرت کی بحرین، اور وہاں پر جا کر کے وہ قیام پذیر ہو گئے، اور بنو حنیفہ ابن صعب ابن علی ابن بکر یمامہ کی طرف گئے اور حجر نامی مقام میں انہوں نے سکونت اختیار کی، قصبۃ الیمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح سے بکر بن وائل کی باقی خاندان اور باقی اولاد اور باقی عیال جو ہے یمامہ سے لے کر کے بحرین اور سیف کاظمہ سے لے کر کے باہر تک جتنے بھی علاقے تھے ان تمام علاقوں میں سب منتشر ہو گئے۔ اسی طرح سے عراق کا جو سواد العراق کے نام سے مشہور ہے، یا ابلا مشہور ہے، یا حیت مشہور ہے، یہ تمام ایریے جو ہے اس میں جو لوگ رچے بسے وہ بکر بن وائل کی اولاد اور ان کے خاندان کے لوگ تھے۔ تغلب نے جزیرہ فراتیہ، جو فرات کے قریب جزیرہ ہے، جزیرہ فراتیہ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے وہاں سکونت اختیار کی، اور انہی میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی، اور بنو تمیم نے بادیت البصرہ میں بصرہ کے علاقے میں جا کر کے بود و باش اختیار کی۔ بنو سلیم نے مدینہ سے قریب جا کر بود و باش اختیار کی، وادی قرا سے لے کر کے خیبر، اور اسی طرح سے مدینہ کے مشرق سے لے کر کے جبلین تک، اور حرہ نامی جو جگہ ہے وہاں تک کے ایریوں میں یہ لوگ جا کر کے بسے۔ بنو سلیم ثقیف طائف میں بسے، اور حوازن نام کا قبیلہ جا کر کے مشرق مکہ میں نواحی اوطاس میں جا کر کے بسا، اور اسی طرح سے مکہ اور بصرہ کے درمیان اونچی جگہ پر جا کر کے لوگ بود و باش انہوں نے اختیار کی ثقیف کے لوگوں نے۔ اسی طرح سے بنو اسد نے تیمہ اور کوفہ کے مغربی حصے میں جا کر کے بود و باش اختیار کی۔ انہی میں سے تیمہ، ان کے اور تیمہ کے درمیان دیار بحتر ہے طئی کی جگہ، اور اسی طرح سے ان کے اور کوفہ کے درمیان خمس لیالی ہے۔ یہ تمام ایریے ہیں، علاقے ہیں جہاں جا کر بنو اسد نے
اپنی بود باش اختیار کی، اور اس طرح سے ذبیان نے جا کر کے تیمہ سے لے کر کے حوران تک کی جو جگہ ہے وہاں پر انہوں نے اپنی بود باش اختیار کی۔ تہامہ میں کنانہ کے کچھ قبیلے باقی بچے، اور مکہ اور ضواحی مکہ میں جو ہے قریش کے جو قبیلے تھے یا قریش کے جو برانچز تھے یا جو خاندان تھے قریش کے، وہ خاندان جا کر کے وہاں پر مکہ اور اس کے اطراف میں بسے، اور اسی طرح سے مختلف جگہوں پر جا کر کے انہوں نے جو ہے قصی بن کلاب کے لوگوں نے بھی بود و باش اختیار کی، اور اس طرح سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے ان مختلف جگہوں پر جا کر کے اپنی اپنی جگہ اختیار کی۔ تو یہ اختصار کے ساتھ جو ہے محل وقوع عرب کا، اور عرب میں جو معروف یا مشہور خاندان اور قبیلے پائے جاتے تھے، یہ مشہور اور معروف خاندان قبیلے ہیں جو ان مختلف اطراف اور ان مختلف اجزاء میں جا کر کے بود اور باش اختیار کیا تھا۔ اختصار کے ساتھ یہ عربستان اور اس کے اندر پائی جانے والی قوموں کا مختصر حال ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کیا صورتحال تھی ان کے حکومت کی، ان کے امارت کی، اور ان کے ہاں کیسے رول چلا کرتا تھا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کریں گے خلاصہ پیش کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول سے دلچسپی عطا فرمائے، اور اس میں جو ہمارے لیے خیر ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، اسے ہم عطا فرمائے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ گرمی بہت ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، اس لیے سوال جواب کا سلسلہ نہیں رکھیں گے، لیکن جس کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو وہ نوٹ کر کے اپنے پاس رکھے۔ انشاءاللہ اگر نہیں ہو سکا درس میں سوال تو کوئی پیریڈ خاص کر دیں گے سوال جواب کے لیے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔